اسی لیے دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ زمر میں، میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا، آیت نمبر 62 میں ہے نا، خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، وہی ہے جو ہر چیز کا خالق ہے اور تمام چیزوں پر وہ وکیل ہے، ڈسپوزر آف افیئرس ہے، گارڈین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر سورہ نساء آیت نمبر 171 کہ اینڈ آل سفیشینٹ از اللہ ایز اے ڈسپوزر آف افیئرس، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے۔ ہمیں سرٹنٹی سے پتہ ہونا چاہیے اللہ القوی ہے، اللہ العلیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ القدیر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ الحی ہے، القیوم ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، زندہ جاوید ہستی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الوکیل ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الوہاب ہے۔ یہ اللہ کے وہ خوبصورت ایٹریبیوٹس ہیں جس سے آپ کا ایمان بڑھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ ان پہ مزید جو ہے وہ آپ غور کریں۔ میں ایک ویب سائٹ بھی ریفر کر دیتا ہوں، آپ گوگل پہ جا کے اللہ کا کوئی نام لکھیں، مثال کے طور پہ الوکیل، اور آگے سرچ پہ لکھیں الوکیل کے ساتھ انڈرسٹینڈ قرآن، تو بڑے خوبصورتی سے انہوں نے اللہ کے نام کو پریکٹیکلی بھی بیان کیا ہوا ہے کہ اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن لائف میں کیسے ہو سکتی ہے۔ تو انڈرسٹینڈ قرآن ویب سائٹ ہے، لیکن گوگل پہ سرچ کرنے کا طریقہ ہے پہلے نام لکھا اللہ کا اور آگے ویب سائٹ لکھی انڈرسٹینڈ قرآن دیٹس اٹ، تو ایگزیکٹ وہ آرٹیکل کھل جائے گا اللہ کے نام سے جو ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ پہلا بہت زبردست جو ہے وہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ پریکٹیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل بڑھانے کا ہے، دی ایفرمیشن یعنی کنفرمیشن آف دا مینس اینڈ کازز۔ یہ پریکٹیکل طریقہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ توکل صرف یہ نہیں ہے کہ بس اللہ پہ یقین کر کے بیٹھ گئے اور کیا کچھ نہیں، کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کو نظر آئے گی، اللہ کا یقین آپ کو اس کے فائدے مینیفیسٹ ہوتے نظر آئیں گے۔ کریں گے ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ کا توکل جو ہے وہ بڑھے۔ جیسے کسی سفر پہ نکلیں تو توکل کر کے نکلیں تو سفر کے دوران اس توکل کے بینیفٹس نظر آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایگزام دینے گئے، توکل کر کے جائیں اللہ کی ذات میں، دعا کر کے جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، صبح شام کے اذکار کیے ہوں، رائٹ، وہ ساری حفاظتی اقدام کیے ہوں، اور بس یہ کہ اللہ نے کامیابی دینی ہے۔ جاب پہ جا رہے ہیں کسی انٹرویو پہ، سارے مینز اپنے پورے کر کے گئے، تیاری کر کے گئے، لیکن دل میں یہ یقین ہے کہ یہ بندہ انٹرویو لینے والا مجھے جاب نہیں دینے والا، یہ میری طرح ایک انسان ہے، نروس ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں اس سے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھا ہے تو ہوگا انشاءاللہ، میں نے اپنی پوری ایفرٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی لیے مینز جو ہے اختیار کرنا، راستہ اختیار کرنا، اور دعا بھی کرنا انشاءاللہ، اور پھر اللہ کے بارے میں کنفرم یہ بلیف ہونا کہ کرانا یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہے، رائٹ۔ امام احمد رحمہ اللہ سے جو ہے وہ ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کہ اپنے گھر میں رہتا ہے اور یا مسجد میں رہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ I don't want to do anything till my provision comes to me، کہ میں نے کچھ نہیں کرنا یہاں تک کہ میرا رزق خود مجھ تک آ جائے گا۔ تو امام احمد نے تبصرہ کیا this man has no knowledge of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم statement کہ اللہ has made my provision under the shade of my sword۔ سبحان اللہ، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث۔ تو امام احمد نے بڑی سختی سے کہا کہ اس شخص کو ٹرو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ اسی طرح ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا کہ know that the accomplishment of tawakkul never negates taking that the means which Allah subhanahu wa ta'ala has decreed۔ Allah ordered us to make an effort, do our best and seek the means in addition to placing one trust in Allah۔ تو یہ ہے اصل میں توکل کا رائٹ کانسیپٹ۔ دیکھیے جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 131 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ O you who believe, take your precautions and either go forth in expeditions or in parties or go forth all together۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے کہا اسٹریٹجی بناؤ اور اللہ نے کہا precautions لو۔ تو یہ بہت خوبصورتی سے توکل کا کنسیپٹ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے۔ اس طرح سورہ انفال میں اللہ کہتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ and make ready against them all you can of power including steeds of war to threaten the enemy of Allah and your enemy and others beside whom you may not know but Allah does know۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس میں بھی کہے کہ اپنی قوت جمع کر لو، اسٹریٹجیز بنا لو، ٹھیک ہے نا، فائٹ کرو۔ اسی لیے مجھے افسوس یہ ہوتا ہے، تھوڑی سی شکایت بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں
ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے ہمارا اوور آل ریلیجس طبقہ کہ ٹرینڈز کتنے چینج ہو رہے ہیں. ٹرینڈز چینج ہونے کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ جو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ہی چینج کر دیا جائے. ایک ایکسٹریم سائڈ وہ بھی ملتی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ اسلام کو ہی چینج کر دو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم وقت کے ساتھ ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو تو چینج کیا جائے نا, وقت کے ساتھ کم از کم اپنے آپ کو تو گروم کیا جائے نا, تاکہ آپ بہت خوبصورت اور اچھے انداز میں, اسٹریٹجک انداز میں اسلام کے دین کی دعوت دے. تو یہ تو اللہ کا بھی حکم ہے آپ کے سامنے. محنت ہی کوئی نہ کرنا, ماڈرن ٹیچنگ میتھڈالوجیز نہ سیکھنا, زمانے کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا, اپنے اسٹوڈنٹس کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا, اپنی کلاس روم کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا, جنریشن زی کا دماغ کیسے کام کرتا ہے اس کو مد نظر نہ رکھنا, اور بس جا کے ایک لیکچر ڈیلیور کر دینا اور بس یہ کہنا کہ بس ٹھیک ہے, یہ جو ہے میں نے اپنی حجت پوری کر دی ہے. دیکھیں اچھی بات ہے, دین کی بات تو ہم نے کرنی ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پراپر تیار ہو کے نہ جائیں یا پراپر اسٹریٹجیز جو ہے وہ اپنا کے نہ جائیں. تو بہرحال قابل غور پوائنٹ ہے, انشاءاللہ اس میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. اسی طرح دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 ہے کہ جب پھر جمعے کی نماز اختتام پذیر ہو جائے تو تم پھیل جاؤ. کہاں پہ؟ زمین پر پھیل جاؤ, اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو, اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ کا کثیر جو ہے کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم لوگ کو فلاح ملے. تو ذکر کا بھی حکم دیا گیا, اور ذکر کا رزق سے بہت گہرا تعلق ہے, اس آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے. اللہ کے ذکر سے یہ بھی مراد ہے کہ جب تم مارکیٹ پلیسز میں جاؤ تو اللہ کو نہ بھول جاؤ. یہ تو سیکولر ایک سوچ ہے نا کہ مسجد میں آ کے اللہ یاد آئے اور مسجد سے نکلتے ہی اللہ بھول جائے. مسجد سے نکلتے ہیں ہم بھول جائیں ہم مسلمان ہیں, ہم نے سچ بھی بولنا ہے, وعدہ خلافی بھی نہیں کرنی ہے, کمٹمنٹ بھی نبھانی ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے. تو اسلام صرف مسجد تک نہیں ہے, یہ تو اللہ کہہ رہا ہے جب مسجد سے نکلو, جمعے کی نماز سے نکلو تو پھیل جاؤ رزق تلاش کرنے میں, لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ کو نہیں بھولنا, اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ بھئی ابھی مسجد سے نکل کے نماز کا یہ آپ نے اگر دیکھنا ہے نا نماز نے مجھے فائدہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے, تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مسجد سے نکل کے کیا کریکٹر ہے اور معاملات میں آپ کا کیا کریکٹر ہے. ادروائز آپ کو پتہ ہے پھر وہ عبادت نہیں, وہ تو عادت ہے. جیسے ایک اسکالر نے کہا تھا نا, اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی چینج نہیں آ رہی تو پھر وہ عبادت ہے, عادت ہے, عبادت نہیں کر رہے آپ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں یہ سمجھنے کی. اسی طرح دیکھیے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ میرے پاس ایک شی کیمل ہے تو کیا میں اس کو لوز چھوڑ دوں اور بس اللہ پہ توکل کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, ٹائی یور کیمل اینڈ دین ہیو فیتھ ان اللہ, کہ تم اسباب اختیار ضرور کرو. یہ ترمذی کی جو ہے نا وہ حدیث ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ابن عباس صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دا پیپل آف یمن یوز ٹو پرفارم حج وداؤٹ ٹیکنگ اینی پروویژن ود دیم. یمن کے جو لوگ تھے وہ حج کے لیے آتے تھے, کچھ بھی ساتھ نہیں لاتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنا ٹرسٹ اللہ پر کیا, اور پھر وہ حج پرفارم کرتے تھے, مکہ کے لوگوں کے پاس آتے تھے اور بھیک مانگتے تھے آگے اللہ معاف کرے. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 جو ہے یہ نازل کی. وہ آیت ہے کہ اینڈ ٹیک پروویژن ود یو فار دا جرنی بٹ دا پروویژن دا بیسٹ پروویژن از التقویٰ. اللہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بغیر کچھ لائے وہاں آ جاؤ, کیونکہ دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی بنائے ہوئے کچھ اصول ہیں, اللہ کی بھی سنت ہے نا. اگر ہر ایک کو بغیر محنت کے مل جائے تو پھر یہ دنیا میں ٹیسٹ ٹرائل تو کچھ نہ بچا. اس لیے اپنی پروویژن ساتھ لاؤ, لیکن بہترین پروویژن جو ہے وہ تقویٰ ہے. تو یہ بہت خوبصورت جو ہے ہمیں واقعہ ملتا ہے. تو اس لیے ریئل توکل مسلمان کا جو ہے وہ ہوپ ہے اللہ پہ, اور ایکشن بھی ہے. ود اے کام ہارٹ, a peaceful self and a truthful faith. کس چیز پر فیتھ؟ کہ اللہ تعالیٰ اب میں نے محنت کر لی ہے, سامان تیار کر لیا, اب جو اللہ چاہے گا اور جو ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا, اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. اللہ نے دینا ہے تو ضرور دے گا, اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دے گا. اور پھر پازیٹیو بھی رہنا اس بات پہ کہ اگر نہیں دیا تو پھر یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مرضی ہے. پھر اسی طرح
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، by him in whose hand my life is, it is better for any one of you to take a rope, cut the wood from the forest, carry it over your back and sell it as a means of earning his living than to ask a person for something and that person may give him or not. یعنی ناپسند کیا گیا اس چیز کو کہ تم کسی سے مانگو، اور بہت بہتر ہے غیرت کے لیے کہ تم جو ہے نا وہ ایک رسی لو اور ایک کلہاڑی لے کر جو ہے وہ ووڈ کو کاٹو اور اس کے بعد اس رسی کے ساتھ باندھ کر اپنے کندھوں پر لاد کر جا کر بیچو، اس کو محنت کرو بجائے کہ تم کسی سے مانگو، رائٹ؟ تو بہرحال یہ سبحان اللہ خوبصورت طریقہ، پریکٹیکل طریقہ، دوسرا طریقہ توکل انکریز کرنے کا، کیا کہ مینز بھی لینا لیکن ساتھ میں توکل بھی کرنا۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروفٹ زکریہ علیہ السلام واز اے کارپینٹر بائی پروفیشن، یعنی زکریہ علیہ السلام نے بھی محنت کی ہے، کارپینٹری کی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہر نبی کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرتا تھا۔ اور یہ حدیث بھی سن لیں، صحیح بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نو ون ہیز ایٹن بیٹر فوڈ دین دیٹ obtained through the hard labor of his hands، سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو ہارڈ ارنڈ ہو، خود اپنے ہاتھوں سے ارن کیا ہو محنت کر کے۔ پروفٹ داؤد علیہ السلام would never eat except from the earnings of his own labor، manual work، سبحان اللہ، حضرت داؤد کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے اللہ نے ان لوگوں کو رتبہ نہیں دیا۔ اس کے بعد تھرڈ پریکٹیکل طریقہ توکل کو انکریز کرنے کا ہے توحید التوکل، یونیکنیس آف توکل۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندے کی ریلائنس تب تک کریکٹ نہیں ہو سکتی، سچی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی پوری امید اللہ سے نہیں ہے۔ یعنی بیچ میں تھوڑی بہت امید کہیں اور ٹلٹ ہوئی، آئی انڈرسٹینڈ انسان ہیں اور کمزور ہیں، شاید یہ پرفیکشن کا درجہ ہم میں اس طرح نہیں ہے جیسے انبیاء میں تھا، لیکن بینچ مارک ہمیں ہائی ہی سیٹ کرنا ہے نا۔ ہم تو بڑے ویژن کے ساتھ اگر نہیں جائیں گے تو تھوڑا بہت بھی نہیں ہوگا، اس لیے ہم بینچ مارک سیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، تمام کی تمام امیدیں اللہ پہ، تمام کی تمام امیدیں اللہ۔ اس پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ کسی کام کے لیے ایک میڈیسن لے رہا ہے، جب تک میڈیسن لے رہا ہے تو وہ کام ڈاؤن ہے اور وہ ریلیکسڈ ہے، لیکن کسی وجہ سے میڈیسن چھوٹ گئی تو اسے انگزائٹی ہونے لگی، تو یہ تھوڑی توکل کی کمی ہے۔ دیکھیں، میڈیسن آپ نے لے لی، مینز اختیار کر لیا، لیکن اب یہ کہ اگر چھوڑ بھی دی ہے تو ریلائنس اللہ پہ ہونی چاہیے کہ اللہ چاہے گا شفا ضرور دے دے گا، میں نے مینز اختیار کیے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی تھن لائن ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے بہت زیادہ کہ صرف اس میں بھی توحید مینٹین کی جائے، توکل میں بھی، کہ نہیں، ساری امید اللہ سے۔ اور اس کا ٹیسٹ یہ ہے چیک کرنے کا، لٹمس ٹیسٹ جسے کہتے ہیں، کہ آپ کے دل میں، آپ کا دل اس بات کی گواہی دے دے گا کہ تو آیا صرف اللہ پہ یقین کر رہا ہے یا کر رہی ہو، یا اس انسان سے بھی کچھ امید تمہاری جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے مشکل کام، بٹ یہ بہت زبردست درجہ ہے۔ نمبر 4 پریکٹیکل وے ہے سیکنگ ہیلپ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان برنگنگ پیس، کامنس اینڈ ٹرینکویلٹی۔ تو توکل کا پریکٹیکل طریقہ ہے اللہ سے دعا کر، دعا نہیں کریں گے تو توکل کیسے آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو دعا ہم نہیں کرتے، بہت سے لوگ اللہ معاف کرے اتنے ڈی موٹیویٹڈ ہیں، دعا بھی نہیں کرتے۔ تو کچھ کر کے اپنے آپ کو منا کے، اٹھا کے، زبردستی ہاتھ اٹھا لیا کریں، یہی دعا کر لیا کریں کہ اللہ مجھے دعا کرنے کی توفیق دے دے، میرا دعا کرنے کا دل نہیں کرتا، تو کریں اللہ سے، یہ دعا کریں انشاءاللہ، لیکن دعا کرتے رہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ یہ بہت زبردست طریقہ ہے توکل کا۔ پھر یہ جی کہ پریکٹیکل طریقہ ہے کہ تھنکنگ گڈ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ ایکسپیکٹنگ دا بیسٹ فرام ہم۔ یہ بہت زبردست طریقہ ہے کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھ، کہ ازمپشنز اچھی رکھنا اللہ کے بارے میں، کہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ زیادتی کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام جو میں نے دعا کر لیا، اب جو آؤٹ کم آئے گا وہ اللہ کی طرف سے بیسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ توکل میں آپ کو انکریز کرے گا، یہ پازیٹیوٹی، یہ تھاٹ۔ نمبر 6 سبمیشن آف دا ہارٹ ٹو اللہ، پریکٹس کرتے رہنا، اپنے دل کو بار بار دیکھیں نا۔ اللہ کی قرآن میں نے آپ کو سنایا تھا لاسٹ کلاس میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب قرآن ریسائٹ کیا جاتا ہے، قرآن کی ورسز،
تو قرآن کی آیات ان کو ایمان میں انکریز کرتی ہیں، توکل میں انکریز کرتی ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو وہ آیات پچھلے لیکچر میں بتائی تھی کہ ان کو نوٹ کر لیں، ایک فولڈر بنا لیں اپنے موبائل میں اور ان آیات کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ، تاکہ آپ کا ہارٹ جو ہے نا اس میں ایمان جاتا رہے اور وہ سبمٹ کرے اللہ کے آگے. تو یہ توکل کے لیے بہت ضروری ہے. اور پھر جو ہے وہ التفوید پھر جو ہے وہ التفوید، یہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے آتھورائزیشن، یعنی گیونگ فل پاور اینڈ آتھورائزیشن ٹو اللہ ان all one's affairs. This is like the helpless son who gives his father full authorization in all his affairs. سبحان اللہ. جیسے ایک بچہ ماں کو فل آتھورائزیشن دے دیتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر کو آتھورائزیشن دے دیتا ہے، کرتے ہیں نا ہم اس طرح دنیا میں. تو یہ اللہ کے ساتھ کرنا اور اللہ کے ساتھ ہی کرنا چاہیے کہ اللہ کو فل سونپ دیا، اللہ بس میں نے سونپا آپ کو، اب میری زندگی اب آپ کے حوالے. یہ بہت خوبصورت بات ہے. اس کے علاوہ جی انشاءاللہ کچھ اور پریکٹیکل ٹپس کوئکلی. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں کہتے ہیں نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھ. تو تنگی اور آسانی دونوں میں اللہ کو یاد رکھ، یہ بھی توکل کی ایک پریکٹیکل جو ہے وہ مینیفیسٹیشن. پھر جو ہے جی اس میں یہ بات پہ توکل رکھنا کہ ایون آفٹر آل دا ڈورز اپیئر ٹو بی کلوزڈ، اللہ پھر بھی کوئی نہ کوئی ڈور کھول سکتا. ٹھیک ہے، یہ ثابت ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ تمام ڈورز کلوز ہیں. جب وہ جو تھی خاتون عزیز مصر کی جو وائف تھی، اس نے بہلایا پھسلایا، تو یوسف علیہ السلام بھاگنا چاہ رہے تھے وہاں سے، لیکن تمام ڈورز کلوز تھے. وہ پھر بھی بھاگے اس توکل سے کہ اللہ نے بچانا ہے مجھے. تو ایکشن آپ نے لینا ہے، آگے سے ڈورز اللہ کھولتا جائے گا. تو کچھ لوگ ایکشنز ہی نہیں لیتے، مایوس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ ایکشن لینے کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو ایکشن لو تو صحیح، کوئی نہ کوئی سلوشن تو اللہ دے دے گا نا. اس سے توکل آپ کو پریکٹیکل سٹیپ لینے سے آپ کو توکل ضرور نظر آئے گا اور آپ کا توکل انکریز بھی ہوگا. پھر دیکھیے کہ ڈیلی ذکر اینڈ ریسٹیشن آف دا قرآن، یہ آپ کا توکل ڈیفینیٹلی بڑھائے، کیونکہ توکل از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایمان. ایمان قائم رہے گا، ایمان بڑھتا رہے گا، تو توکل بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ بڑھتا رہے گا. اور پھر استغفار کرنا بہت زیادہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرنا، اس سے توکل ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بہت بڑھتا ہے. کیونکہ جب آپ استغفار کرتے ہیں دل کا میل دھلتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایمان بڑھتا ہے. تو یہ بہت پریکٹیکل سٹیپ ہے. اور پھر شیطان کے وسوسوں کا مقابلہ کرنا، یہ پریکٹیکل سٹیپ ہے. شیطان جب آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے، بہت ڈسکریج کرے، خیالات آئیں نیگیٹو، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس کو وارڈ آف کریں، اس کے وسوسوں کو، اور یا وضو کر لیں یا بس اللہ سے پناہ مانگیں شیطان کے حوالے سے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، رقیہ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اپنا خیال رکھیں، اپنے مائنڈ کا، اپنے ہارٹ کا جو ہے وہ خیال رکھیں. اس کے علاوہ کچھ اور بہت پریکٹیکل ٹپس انشاءاللہ. ٹرسٹنگ ان اللہ آلسو انوالوز ٹیکنگ کیئر آف ون سیلف. دیکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو پازیٹیو کمپنی سے سراؤنڈ نہیں کریں گے، پریفریبلی وہ کمپنی جن کا بہت اسٹرانگ بلیف ہے اللہ پہ، تو پھر ظاہر ہے توکل شاید بلڈ نہ ہو. جتنا مرضی آپ اپنے اوپر کام کر لیں، لیکن آپ بیٹھ ہی ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیں جن کے منہ پہ ہر وقت شکایت ہے، یا بس ان کے عمل میں نہ کوئی توکل ہے، اور ان کے عمل میں جو ہے نا وہ بس آپ کو اللہ نہیں نظر آ رہا، یعنی اسٹرانگ ریلیشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. تو پھر یہ آپ کو کمپنی چینج کرنی پڑے گی اور زیادہ ان لوگوں میں بیٹھنا پڑے گا جو انشاءاللہ پازیٹیو کمپنی ہے. اس سے آپ کا ضرور توکل بڑھے گا، اور اپنے آپ کا خیال رکھنے کا یہ حصہ ہے کہ اپنی کمپنی کو دیں. اور پھر اس میں ایک اور بہت خوبصورت ٹپ یہ ہے کہ مسلمان جو کہ توکل بلڈ کرنا چاہتا ہے، توکل کی تلاش میں، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث کرے جو اسے جن سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، ایز لانگ ایز وہ حلال ہیں، یا جس کو وہ انجوائے کرتے ہیں، ایز لانگ ایز وہ حلال ہیں اور کانٹراڈکٹ نہیں کرتے اسلامک ٹیچنگز کو. کیونکہ وہ کرنا جو آپ کو خوشی دیتا ہے، اس سے آپ کے وہ ہارمونز بلڈ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، جو آپ کو مزید پازیٹیو بناتے ہیں، پازیٹیو انرجی دیتے ہیں. اور یہ آپ کے لیے ایک ہیلدی ڈسٹریکشن ہوگی فرام دا پرابلم، کہ آپ کسی بہت بڑی پرابلم سے اللہ نہ کرے گزرے ہیں، تو آپ وہ کریں جو آپ کو پسند ہے، انجوائے کرتے ہیں جو آپ، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ ٹریولنگ ہے، باہر نکل جانا ہے، یا کچھ بھی جو ہے وہ اور ہے. مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں باہر ٹیرس پہ اور نیچر کو دیکھ سکتے ہیں، کسی باغ میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو نیچر کے ساتھ ٹائم اسپینڈ، یا وٹ ایور یو انجوائے ایز لانگ ایز اٹس حلال.
تو اس سے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوں گے، اور پھر ظاہر ہے پازیٹیو ایموشن سے ہیپینس بلڈ ہوتی ہے، اور ہیپینس بلڈ ہونے سے انسان جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے، اس کو ایک ڈسٹریکشن مل جاتی ہے اس پرابلم سے، اور اس سے آپ کا توکل بھی بڑھے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور بہت پاورفل ٹپ ہے کہ کانسٹنٹلی ریممبر اللہز بلیسنگس۔ اللہ، میں تو کہتا ہوں لکھا کریں کہ فلانے موقع پہ اللہ نے آپ کو کیسے بچایا تھا، بہت سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آپ کو نوازا ہے اور کس کس طرح نوازا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، اور کس موقع پہ کیسے سنبھالا۔ یہ ایک ریکارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ میں کوشش کرتا ہوں لکھنے کی، اور بڑا میرا ایمان تازہ ہوتا ہے وہ چیزیں جو ہے نا وہ پڑھنے کا۔ ایون وہ ایک گلاس آف واٹر ہے، اس کو آپ پی رہے ہیں، وہ صاف ستھرا پانی ہے، چاہے وہ رضائی میں جانا ہے، کوزی رضائی میں، سردیاں ہیں ظاہر ہے، تو وہ اللہ کا شکر کرنا۔ سبحان اللہ، غازہ میں جو چل رہا ہے دیکھیں، وہاں تو بچوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں، انورٹر لگا ہوا ہے، کوزی رضائی میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر ہم کھانا کھاتے ہیں بڑے مزے مزے کے، تو بات بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس شکر کو مینیفیسٹ کیا جا سکتا ہے ان انکریزنگ آر توکل، کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ نے اگر مجھے ابھی تک میرا خیال رکھا ہے تو ڈیفینیٹلی اور بھی رکھے گا، اور آگے بھی بہت کچھ دے گا۔ اور ہم ڈپریشن میں جاتے ہی تب ہے جب ہم ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، فوکلزم جسے کہتے ہیں نا، ایک چیز کو فوکس کرنا، نیگیٹیوٹی کو، تو پھر شیطان باقی تمام پازیٹیو چیزیں بھلا دیتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی کہ پازیٹیو چیزوں کو بھی دیکھیں۔ پھر یہ ہے کہ لیو ان دا مومنٹ۔ یہ اب میں آپ کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کچھ پریکٹیکل ٹپس دے رہا ہوں توکل انکریز کرنے کی۔ چیریٹی دیں، اس چیریٹی کو مائنڈ فلنس کے ساتھ دیں، ان لوگوں کو جو لیس فارچونیٹ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یا ان لوگوں سے نصیحت حاصل کریں جو بہت بڑے کوئی حادثے سے گزرے ہیں، کہ ہاؤ ڈڈ دے کم آؤٹ آف اٹ۔ تو یہ بھی بڑے پریکٹیکل طریقے ہیں، آپ کا بھی ایمان بڑھے گا، آپ کا بھی توکل جو ہے نا وہ بڑھے گا۔ اور لیونگ ان دا مومنٹ، پاسٹ سے نکل آئیں، فیوچر کی فکر نہ کریں، توکل ایسے ہی آپ کا ڈسٹرب ہوگا فیوچر کا اوور تھنک کر کر کے۔ آپ بس حال پہ توجہ دیں، محنت کریں انشاءاللہ، اور کوشش کریں اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کی۔ باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مالک ہیں۔ تو یہ الحمدللہ جی کچھ ہم نے بہت زیادہ زبردست پریکٹیکل طریقے دیکھے توکل کو انکریز کرنے کے۔ اب جو ہے ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں جی کہ واٹ آر سم آف دا فروٹس آف توکل، توکل کے فائدے کیا ہیں۔ تو کوئکلی ڈسکس کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلا فائدہ تو ہے اللہ کی محبت۔ جو انسان اللہ پہ جتنا توکل کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت سے مزید نوازے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس شخص کو مزید محبت ہوتی رہے گی۔ جیسے کہ اللہ نے خود کہا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 159، کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والا۔ تو اللہ کی محبت آپ کو مل جائے گی، اور کیا چاہیے؟ جن سے اللہ محبت کرتا ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کیا درجات ہیں۔ تو اللہ کی محبت۔ نمبر 2، اے گریٹ اینڈ ابینڈنٹ ریوارڈ۔ اس کی دلیل سورہ شورى آیت نمبر 36، چیپٹر 42، ورس نمبر 36، وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا علی ربہم یتوکلون بٹ دیٹ which is with اللہ، یعنی پیراڈائز از بیٹر اینڈ مور لاسٹنگ فار دوز ہو بلیو اینڈ پٹ دیئر ٹرسٹ ان دیئر لارڈ۔ دیکھیں، جب تک آپ کو یہ یقین نہیں ہوگا نا کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، اور یہ دنیا اصل میں فیک ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بے شک دنیا کی زندگی ایک دھوکہ، اصل زندگی ہے آخرت کی، اصل زندگی ہے جنت کی۔ تب تک جو ہے نا وہ شاید توکل آپ کا برقرار نہ رہے، تو اس پہ بھی ورکنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ آیات اسی لیے ہیں کہ توکل کرنے والوں کے لیے ریسٹ ایشورڈ بہت عظیم اور بہت کثیر اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ رکھا ہوا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ نمبر 3، توکل کا فائدہ، اللہ ول ٹیک کیئر آف آل یور افیئرز۔ سبحان اللہ، سورہ طلاق، وَمَن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اینڈ whosoever puts his trust in Allah then Allah will suffice him۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کافی ہو جائے گا۔ بلکہ اسی آیت میں، آیت نمبر 3 میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہر چیز کا، اللہ has already set for everything a decreed extent۔ جب ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈکری کی ہوئی ہے، اور اللہ نے اپنی پرفیکٹ کیلکولیشن کے مطابق چیزوں کو میجر کر کے اللہ دے رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس ذات پہ کمپلیٹ توکل ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح
یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 38 ہے. کل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. Say sufficient for me is Allah, in him who those who trust, that is the believers, must put their trust. Amazing, ماشاءاللہ. تو ثابت ہوا کہ توکل کا فروٹ کیا ہے کہ جس انسان نے اللہ پہ توکل کیا بس پھر اللہ سنبھال، پھر ٹینشن نہیں. جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بڑی پاورفل حدیث ملتی ہے نا، ترمذی کی روایت ہے کہ انہوں نے خود بیان کیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہارس یا کیمل پہ رائڈ کر رہا تھا، اور انہوں نے مجھے باقاعدہ سمجھایا کہ یا غلام، ینگ مین، آئی ول ٹیچ یو سم ورڈز، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ تیرے تمام امور کی حفاظت کرے گا، اللہ تیرے تمام امور اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اور دیکھو بی مائنڈ فل آف ہم اینڈ یو شیل فائنڈ ہم ایٹ یور سائڈ. اور اگر تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اگر تم ہیلپ چاہیے تو اللہ سے مانگو، اور یہ جان لو کہ پوری دنیا تمہیں کچھ دینے کے لیے جمع ہو جائے، اچھا دینے کے لیے نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور پوری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے، نہیں نقصان پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ. بیوٹیفل، ویری پاورفل حدیث. یہ توکل کے فروٹس ہیں. نمبر 4 از سیٹسفیکشن، کنٹینٹمنٹ. دیکھیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا whoever puts his trust in Allah before taking or doing any action and then he is pleased or satisfied with what is written for him after the action, he has established the servitude, and this is the meaning of the statement of Prophet sallallahu alaihi wasallam in dua al-istikhara, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fazlika al-azim, which means, oh Allah, I ask you of the good through your knowledge, and I solicit strength from you because you have power, and I ask you of your magnificent graciousness and compassion. تو وہ بندہ اس سٹیٹمنٹ پہ پورا اتر گیا کہ وہ اللہ سے جب مانگ رہا ہے اس بلیف کے ساتھ، تو وہ یہ یقین بھی رکھتا ہے کہ اللہ مجھے کنٹینٹمنٹ دے دے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے. استخارہ کر کے اگر کچھ نہ ملے تو الحمدللہ، یہ میرا بھی پرسنل تجربہ ہے کہ بندہ اس دکھ سے، ریگریٹ سے باہر آ جاتا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کہتا ہے یار میں نے استخارہ کیا تھا، اور اللہ بھی اس کو کنٹینٹمنٹ دے دیتا ہے استخارے کے بدلے. سبحان اللہ. تو یہ توکل ہے اور تفویض ہے، which means کہ putting one's trust in Allah and leaving the matter to him. تو یہ بہت خوبصورت گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، کنٹینٹمنٹ، سیٹسفیکشن اور دل میں غنا. پھر توکل کا فائدہ، توکل از اے کی ٹو پروویژن. توکل جو ہے یہ رزق کی کنجی ہے. یہ کہاں پہ ہے؟ دیکھیے ترمذی کی حدیث ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ کمپلیٹلی ریلائی کرو گے تو بالکل اسی طرح تمہارے رزق کی ارینجمنٹ کرے گا جس طرح وہ چڑیاؤں کی کرتا ہے کہ وہ صبح نکلتی ہیں ایمٹی سٹمک کے ساتھ، گھر واپس آتی ہیں تو سٹمک فل ہو. سبحان اللہ. یہ فروٹس ہیں توکل کے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اب انشاءاللہ لاسٹلی کچھ زبردست پریکٹیکل سٹوریز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت ہی ایمان افروز کہ ہمیں قرآن و حدیث میں کچھ سٹوریز ملتی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیا. تو اس میں انشاءاللہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری. سیرہ ہمارے لیے بہترین ایک سورس ہے ٹو انکریز آر توکل. دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 173 اور 174 کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعریف کی ہے صحابہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تلقین کی ہے صحابہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ باور کرایا کہ تم لوگ ان سے نہ ڈرو، یہ جو تمہیں ڈرا رہے ہیں بلکہ تم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو. اور بلکہ ہپوکریٹس انہیں ڈراتے تھے آ کے کہ جی بھاگ جاؤ، نہ مدد کرو، نہ پیسے خرچ کرو، کیا فائدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ان باتوں نے انہیں انکریز ہی کیا فیتھ میں. تو وہی بات ہے کہ دیکھیں مشکل نہیں آئے گی تو فیتھ انکریز کیسے ہوگی؟ تبھی تو اللہ نظر آئے گا. ٹو بی آنیسٹ، جب معاملہ جو ہے وہ ہاتھ میں ہی نہیں ہے تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین قائم ہوگا کہ اللہ کی ذات بھی تو ہے نا. تو کئی لوگ ہیں وہ خود بتاتے ہیں اپنی لائفز میں کہ میں نے اللہ کو پایا ہی تب جب میں کسی مشکل میں پھنسا، ادروائز تو ہیپی گو لکی لائف ہو، سب کچھ مل جائے، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے، لوگ کہاں اللہ کو یاد کریں گے. ٹو بی آنیسٹ، ہاں اس کنڈیشن میں بھی کرنا چاہیے آئیڈیلی، لیکن بڑے کم لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں. تو اللہ تو ملتا ہی تب ہے، اللہ تو دکھتا ہی تب ہے جب انسان کے ہاتھ سے چیز نکل جائے، پھر اللہ کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی پاور ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے پھر اللہ نے باقاعدہ صحابہ کو یہ حکم دیا ہے کہ اور اس کا رزلٹ اللہ نے بتایا کہ سو دے ریٹرنڈ ود گریس اینڈ باؤنٹی فرام اللہ. یہ تعریف کی اللہ نے کہ اس جملے کے بدولت کہ نہیں بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آیت نمبر 173 ہے،
ہم اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کے بدولت اللہ نے کیا انہیں دیا؟ اپنی نعمت اور فضل۔ نعمت اور فضل میں اسلام بھی ہے، توکل بھی ہے، سویٹنس آف فیتھ بھی ہے، ایمان کی لذت، اور اس میں مال غنیمت بھی ہے، سبحان اللہ، دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ تو یہ فروٹس ہیں سبحان اللہ توکل کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ نو ہارم ٹچ دیم اینڈ دے فالوڈ دا گڈ پلیزر آف اللہ اینڈ اللہ از دی آنر آف گریٹ باؤنٹی واللہ ذو فضل عظیم، بے شک اللہ بہترین فضل دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بہت خوبصورت ہمیں غزوہ احد کے واقعے سے یہ پوری ایک سٹوری ملتی ہے کہ جب ابو سفیان جو ہے وہ بہت ہی آرمی کو گیدر کر کے لایا آفٹر دی بیٹل آف احد کی بات ہو رہی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بعد جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا سبحان اللہ واقعہ، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ون آف دا لاسٹ تھنگس جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی before he was being thrown into fire, that was حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین ڈسپوزر آف افیئر ہے۔ اسی طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ، ان کی پوری سٹوری جو ہے وہ مینشنڈ ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ روایت آتی ہے جی، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام brought the mother of Ismail and her son while she used to nurse him at her breast to a place near the Kaaba under a tree on the place of Zamzam at the highest place in the mosque. So during those days there was nobody in Makkah nor was there any water. So he made them sit over there and placed near them a leather bag containing some dates and a small water skin, obtaining some water and set out homeward. ابراہیم اسلام نے ان کو کچھ نہیں دیا سوائے چند ایک کھجوروں کے اور ایک لیدر بیگ جس میں کچھ پانی تھا۔ تو جب وہ جا رہے تھے تو اسماعیل اسلام کی جو مدر ہے یعنی کہ اسماعیل وچ از حاجرہ علیہ السلام، انہوں نے سوال کیا ابراہیم اسلام سے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس ویلی میں جہاں نہ کوئی انسان ہے اور یہاں پہ ہم جو ہے ہمیں کوئی بھی کمپنی نہیں ملے گی، نہ ہی کچھ اور ملے گا، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم اسلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حاجرہ علیہ السلام نے بار بار پوچھا، لیکن وہ نیک خاتون تھی، اللہ کی حکمت کو سمجھتی تھی، اپنے ہسبینڈ کے رول کو سمجھتی تھی۔ اس میں ہمارے لیے ایک لرننگ پوائنٹ بھی ہے کہ سبحان اللہ وہ اتنی صابرہ وائف اور خاتون تھی کہ سمجھ گئی اپنے ہسبینڈ کو رول کو۔ تو انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کیا یہ اللہ کا حکم؟ تو اس پہ ابراہیم السلام نے کہا نعم، یس، اینڈ دیٹس اٹ۔ دین شی سیڈ اوکے دین ہی ول ناٹ نیگلیکٹ، خلاص اگر اللہ کا حکم ہے تو سبحان اللہ میں راضی ہوں، اور پھر اللہ ہمیں نیگلیکٹ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے جبرائیل علیہ السلام، جب انہوں نے ان سے پوچھا حاجرہ اسلام سے کہ ہو آر یو، تو انہوں نے کہا آئی ایم حاجر، حاجرہ علیہ السلام اور ولد ابراہیم، دیٹ از دی مدر آف سن آف ابراہیم۔ تو جبرائیل السلام نے کہا ٹو ہوم ہیز ہی لیفٹ یو، ابراہیم تمہیں کس کے حوالے کر کے گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹو اللہ، دیٹس اٹ، اللہ کے حوالے کر کے گیا ہے۔ تو جبرائیل السلام نے کہا He has left you to the one who's sufficient. اللہ اکبر۔ یہ گواہی جبرائیل السلام نے دی، اس لیے بہت خوبصورت سٹوری ہے کہ جو بندہ اللہ پہ ریلائی کر گیا بس دیٹس اٹ، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو۔ تو یہ پریکٹس کرنا چاہیے کہ اللہ پہ ریلائی کرے، اللہ بہتر کر دے، اللہ پہنچا دے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مجھے کافی ہو جائے، اس طرح کے سینٹینس۔ تو یہ ماشاءاللہ ہمیں واقعہ ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، حاجرہ علیہ السلام۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کا توکل۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پہ اپنا تمام کا تمام مال لے آئے جو بھی تھا ان کے پاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ what did you leave for your family؟ ابو بکر اپنی فیملی کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو انہوں نے جواب دیا I left for them Allah and His Messenger۔ سبحان اللہ، یعنی یہ پیک آف توکل، پیک آف ایمان ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت عجیب و غریب واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے انسان ابو بکر صدیق کی لائف آپ کے سامنے ہے، اور پھر اللہ نے ریٹرن میں انہیں کتنا نوازا۔ ابو بکر صدیق اچھے خاصے ماشاءاللہ مالدار تھے، اور اللہ نے بعد میں بھی بہت نوازا، اللہ نے ایسے ایسے سٹیٹس سے نوازا۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمپنی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں، برزخ میں بھی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ تو یہ دیکھیں، پھر ظاہر ہے جو بندہ پھر اللہ رسول کے لیے کچھ کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جو ہے نا وہ کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ ہمیں ایک اور سٹوری ملتی ہے یعقوب علیہ السلام کی، قرآن مجید میں سورہ یوسف میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یعقوب علیہ السلام کی مثال دی کہ ان کا توکل کتنا اسٹرانگ تھا اللہ پہ۔ ایک تو اسی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اینڈ تک امید لگائے ہوئے تھے کہ نہیں یوسف واپس آ جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ یوسف السلام سے بڑی محبت تھی انہیں،
دوسرا ان کو یہ توکل تھا کہ اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہے، ان کا یہ توکل نظر آ رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ انہیں یقین تھا اللہ کے وعدوں پہ کہ اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں، ہر فیصلے میں بہتری ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن یہ جو خاص واقعہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے بہت ہینڈسم تھے تمام، تو انہوں نے اپنے بچوں کو جب ایجپٹ بھیجا نا تو انہیں انسٹرکٹ کیا تھا یوسف علیہ السلام کے پاس، جب بھیج رہے تھے کنگ کے پاس، انہیں نہیں پتا تھا یوسف ہے لیکن کنگ کے پاس بھیج رہے تھے، تو انہوں نے انہیں انسٹرکشن دی تھی کہ مختلف دروازوں سے انٹر ہونا، کیونکہ تفسیر میں آتا ہے بیکاز ہی فیئرڈ دا ایول آئی فار دیم، ہینڈسم تھے، خوبصورت تھے، تو ایک جتھا بنا کے انٹر نہ ہونا، ذرا ہو جانا، تقسیم ہو جانا، سیپریٹ ہو کے انٹر ہونا مختلف وہاں سے۔ تو انہوں نے کہا تھا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 ہے، او مائی سنس ڈو ناٹ انٹر تھرو ون گیٹ بٹ انٹر تھرو ڈفرنٹ گیٹ۔ آفٹر انسٹرکٹنگ them he علیہ السلام said I cannot avail you against Allah, the decision rests only with Allah, I put my trust in him alone and all who trust should only trust him۔ یعنی بات یہ ہے کہ پریکاشن انہوں نے لی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پریکاشن اللہ کی تقدیر پہ غالب نہیں ہو سکتی۔ پریکاشن میں نے لے لی ہے، لیکن اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے، رائٹ، اور اللہ کی جو اپوائنٹڈ ڈکری ہے وہی ہو کے رہے گی، لیکن میں نے اپنی پریکاشن لے لی ہے، اور اب پریکاشن کے بعد میں تمام کا تمام توکل اور ٹرسٹ اللہ۔ تو یہ بہت خوبصورت پریکٹیکل مثال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود حکم دیا، دیکھیں مومنین کو، کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، say nothing ever happens to us except what Allah has ordained for us. He is our helper and protector and in Allah let the believers put their trust۔ کچھ نہیں ہو سکتا ہمیں سوائے اس کے جو اللہ نے آلریڈی لکھ دیا ہمارے لیے، اور ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانی پیدا کر دے، کیونکہ وہ جانتا ہے ہر چیز کو، لیکن ہم اس بات پہ کام ہیں، کمپوزڈ ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، الا یہ کہ اللہ کی اس میں کوئی، اللہ کو کوئی فیصلہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی آزمائش لینی ہے، لیکن یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہیلپر اور پروٹیکٹر ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ ہی پورا کا پورا جو ہے وہ توکل کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بہت ہی ان یوزول اسٹوری جو شاید ہم جو آج کی سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی عجیب ہو، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا مٹیریل مینز پہ زیادہ ٹرسٹ اور بلیف ہوتا ہے، ہمارے لیے بہت عجیب ہو، ان یوزول ہو، لیکن سبحان اللہ میں نے جب پڑھی میرا بہت ایمان بڑھا کہ دس از اللہ، اور جو بندہ اچھی نیت سے کچھ کرنا چاہے اور اللہ پہ توکل کر کے کرنا چاہے تو اللہ ایسے ایسے طریقوں سے وہ کام کرا دیتا ہے، اللہ کی فوج میں پھر پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ صحیح بخاری میں کتاب الزکوٰۃ میں مینشن ہے یہ سٹوری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیریٹ کی ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں، کہ جس نے ایک شخص سے جو ہے وہ 1000 درہم ادھار مانگا، قرضہ لیا، اور اس شخص نے اسے کہا جو دے رہا تھا کہ برنگ می اے وٹنس ٹو وٹنس دس ٹرسٹ، کوئی گواہ لاؤ۔ تو اب گواہ کوئی ارد گرد نہیں ہوگا، ظاہر ہے حالات ایسے ہوں گے، تو اس نے کہا کہ اللہ از سفیشینٹ فار می ایز اے وٹنس، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے۔ تو پھر اس بندے نے کہا اچھا پھر کوئی شیورٹی لے کر آؤ، تو اس نے پہلے نے کہا کہ اللہ از سفیشینٹ فار می ایز اے شیورٹی گارنٹر، تو دا مین آنسرڈ یو آر رائٹ۔ اب دیکھیں یہ سوسائٹی ایسی ہوگی یا وہ دونوں کا شاید تعلق ایسا ہوگا، دونوں خدا خوفی والے ہیں، پہلا بھی خدا خوفی سے کہہ رہا ہے اور اس کی انرجی ایسی ہوگی، اس کی آواز میں پاور ایسی ہوگی کہ وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے۔ دوسرا بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس نے جب دیکھا اللہ کو گارنٹر بنایا جا رہا ہے اس نے بھی قبول کر لیا۔ لیکن ظاہر ہے انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی پہ اس طرح کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن سٹل جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ ضرور کام کرا دے گا۔ بٹ اینی وے، تو پہلے نے آنسر کیا جو ادھار دینے والا تھا، وہ خدا خوفی والا تھا، اس نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو میں تمہیں دے دیتا ہوں انشاءاللہ 1000 درہم ادھار، اور اس کو تم ایک خاص مدت کے بعد ریٹرن کر۔ جب وہ خاص مدت پوری ہوئی تو اس شخص نے اس کو جو ہے وہ پیسے بھیجنے تھے ایک بوٹ کے تھرو، تو اس نے سرچ کی کوئی بوٹ جس میں وہ لیٹر، اس نے ایک لیٹر لکھا تھا، اس لیٹر میں لکھا تھا کہ پیسے میں آپ کو واپس بھیج رہا ہوں، اور پیسے بھی تھے، تو کوئی بوٹ اس کو جو ہے نا وہ نہ ملی۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ he took a piece of wood and bored it، اس میں سوراخ کر کے he put 1000 dinars in it with a letter from him to his companion and threw it into the sea saying
Oh Allah, you know that I borrowed from so and so 1,000 dinar, and he asked me for a surety. But I said to him that Allah is sufficient for me as a surety. So he was pleased with you and accepted you with pleasure. And he asked me for a witness, and I said, Allah is sufficient for me as a witness. So he accepted that too. Now I try my best to find a boat to send to him what I owe him, but I couldn't find any, so I entrusted to you. Then he threw it, the piece of wood with the letter and the money, into the sea. Then he left searching for another boat to go back to his country. یعنی اس بندے کی، اب دیکھیں اس میں بڑے لیسن میں، ایک دونوں خدا خوفی والے تھے، پہلے نے اچھی نیت سے اللہ کو گواہ بنایا، دوسرے نے پھر اس کو جب کوئی بوٹ نہیں ملی تو اس کی پہلی کوشش تھی کہ وقت پہ میں پہنچا دوں. وہ اتنا گاڈ کانشیس بندہ تھا کہ وہ کمٹمنٹ نہیں توڑنا چاہ رہا تھا اور ٹرسٹ نہیں بریک کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا اللہ سے یقین اٹھ جائے. اللہ معاف کرے. دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں کہ کوئی اسلام پہ عمل کرنے والا بندہ کوئی بات کرے اور پھر وہ کوئی کمٹمنٹ توڑے تو ہمارا ایون اسلام کے حوالے سے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یار یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسے مسلمان ہے. although ایسا نہیں سوچنا چاہیے لیکن آ جاتا ہے لوگوں کے ذہن میں. تو اس نے خدا خوفی سے ایک ووڈ کا پیس بور کر کے اس میں رکھ کے بہایا. اور کین یو بلیو اٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیس آف ووڈ اس شخص تک پہنچایا. کس طرح پہنچایا؟ اللہ کی پوری فورسز ہیں. وہ بہتا ہوا پہنچا. وہ شخص انتظار کر رہا تھا کسی بوٹ کا کہ میں بھی کوئی بوٹ پہ وہ شخص ہوگا یا اس نے کسی کے تھرو بھیجا ہوگا، لیکن کوئی بوٹ نہ آئی. تو اس کو ایک ووڈن پیس نظر آیا. وہ ووڈن پیس اس نے اٹھایا، گھر لے کر آیا اور اس ووڈن پیس کو وہ کاٹ رہا تھا تاکہ اس کو فائر ووڈ کے لیے استعمال کرے. when he sawed the wood he found the money and the letter. سبحان اللہ. تو اس کو وہ منی بھی ملا اور لیٹر بھی ملا جس میں لکھا ہوا تھا. Then the debtor came back to the country and went with 1,000 dinars to his companion and said, I strived hard to find a boat to return your money to you, but I didn't find any. The creditor said, Did you send something to me? The debtor said, I am telling you that I didn't find a boat before this time. The creditor said, Allah paid on your behalf what you sent in the boat. Allahu Akbar. یعنی وہ دوبارہ 1,000 دینار لے کے آیا کیونکہ اس کو تھا پتہ نہیں پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے، کیونکہ اٹس انبلیویبل اس طرح کا ایکٹ کرنا. لیکن سبحان اللہ، کیا اس بندے کو اللہ نے اپنی پاور دکھائی کہ وہ جو کریڈیٹر تھا جس نے وہ کریڈٹ دیا تھا ڈیبٹر کو، اس نے کہا کہ مسکرا کے کہ بھائی تیری امانت اللہ نے مجھ تک پہنچا دی. اچھا، پھر یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی اور ترمذی میں بھی ہے مینشن کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا ریسائٹ کرے، کون سی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ میں اللہ کے نام سے نکلتا ہوں اور میں تمام کے تمام امور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہوں اور کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں. دیر از نو پاور نو اسٹرینتھ ایکسیپٹ ان اللہ. ہی ول گیٹ دا رسپانس. اسے رسپانس دیا جائے گا میں بھی فرشتوں کی طرف سے. یور مشن ہیز بین سیٹ رائٹ، یو آر گارڈیڈ اینڈ یو آر گائیڈیڈ. اور شیطان جو ہے وہ اس کو اوائڈ کرے گا، اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. اور سنن ابی داؤد میں اضافی الفاظ ہیں کہ شیطان اپنے فیلو شیاطین سے کہتا ہے کہ ہاؤ کین یو ہارم سچ اے مین؟ He has been guided to the right path. His mission has been set aright for him and he has been guarded against them. اگر you are surrounded by فتنہ، جو کہ آج کا دور ہے، بٹ آپ کی پروٹیکشن ہی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، پروٹیکشن ہی بہت ویک ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو ہی بلیم کرو، پھر کسی اور کو بلیم نہیں کیا جا سکتا. جیسے مثال کے طور پہ ایک نوجوان آج کہتا ہے کہ میں یونیورسٹی جاتا ہوں، تو اکثر یہ جملہ نوجوان کہتے ہیں نا کہ آپ ذرا آئیں 5 منٹ یونیورسٹی میں، آپ کو لگ پتہ جائے گا. آپ ہمیں کہتے ہیں تقویٰ اور یہ اور وہ، آئیں ذرا میری کلاس روم میں بیٹھیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بہت فتنہ ہے، بٹ اب اس کو کاؤنٹر بھی تو کرنا ہے نا. نظریں جھکانی ہے اوبیسلی، ایک تو یہ کاؤنٹر ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر تمہاری عبادات نہیں تگڑی، اگر تم فتنے میں جا رہے ہو اور اس کے بدلے میں اپنی نماز کو اچھا نہیں کر رہے، کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے بچاتی ہے. تو اگر تم نماز پہ ورکنگ نہیں کر رہے، نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے، نماز کے روحانی فوائد نہیں اٹھا رہے، تو پھر تمہاری پروٹیکشن کیا ہے؟ پھر تو ایکچولی تم نے خود پلیٹ میں رکھ کے اپنے آپ کو پیش کر دیا نا شیطان اور فتنے کے آگے، اللہ معاف کرے. تو اس لیے یو ہیو ٹو ٹیک دا
الٹیمیٹ پروٹیکشن. صبح شام کے اذکار ہی نہیں کر رہے اگر تم, ٹھیک ہے, وہ کتنے خوبصورت اذکار ہیں صبح شام کے, کبھی آپ ان کے ترجمے پہ غور کریں تو آپ کانشیسلی ترجمہ ذہن میں لا کے ان اذکار کو آپ ایک تو کر نہیں رہے, اوپر سے ان کو فیل نہیں کر رہے کہ ان کا ترجمہ کیا ہے, میں پڑھ کیا رہا ہوں, تو آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ ہی نہیں کر رہے. تو پھر قصوروار صرف ہم خود ہیں اگر ہم فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ کسی دینی محفل میں نہیں جا رہے, کسی اسکالر سے نہیں کنیکٹڈ, نیک لوگوں میں اٹھ بیٹھ نہیں رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ یونیورسٹی میں بھی تو مسجد بنی ہے نا, اس مسجد میں جایا جا سکتا ہے. تو مائی پوائنٹ از کہ along with دعا you have to take actions as well. اور جتنا بڑا فتنہ ہو اتنا اسٹرانگ پروٹیکشن ضروری ہوتی ہے. جیسے ذوالقرنین اسلام کی سٹوری سے ثابت ہو رہا ہے کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ واز ہیوج, تو دیوار بھی اتنی ہی اسٹرانگ تھی. تو ہم نے کتنی دیوار اپنے ارد گرد قائم کی ہے, دیٹ از دی کویسچن. اب دیکھیں انٹرنیٹ کا فتنہ بھی آپ کے سامنے ہے, جس طرح کا کنٹینٹ ہے, بہت ٹریگرنگ اور بہت ہی پرووکنگ کنٹینٹ ہے ٹو بی آنیسٹ. یعنی انسان کو پرووک کرتا ہے, انسان کی نفسانی خواہش کو پرووک کرنے والا کنٹینٹ ہے. کوئی بھی ایپ دیکھ لیں, اسنیپ چیٹ, انسٹاگرام, اس کی ریلز دیکھ لیں, بے پردگی کتنی ہے, پھر یوٹیوب بھی ایون آپ دیکھ لیں, نیٹ فلکس دیکھ لیں. تو دین اگین ہاؤ مچ ہیو یو پروٹیکٹڈ یور سیلف. آپ اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں, قیام کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نان محرم سے چیٹنگ بھی کر رہے ہیں, تو میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ 10 دن کی نمازیں ایک طرف اور نان محرم کا میسج ایک طرف, سارے ایمان کو آگ لگ جائے. اتنا زیادہ پرووکیشن ہوتی ہے, نفسانی خواہش بھڑکتی ہے, آپ کو پتہ ہے ان چیزوں سے. تو مائی پوائنٹ از کہ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف, ٹھیک ہے, along with doing all these things, spiritual activities, you have to leave those things جو ٹریگر بھی کرتی ہیں. یہ ہے رائٹ اسٹریٹجی, ٹھیک ہے, اور یہ ہے رائٹ ڈائریکشن جو لینی چاہیے ہر انسان کو, نوجوان کو انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہمیں ملتے ہیں لیسن کچھ ذوالقرنین علیہ السلام کی سٹوری. آگے چلیں تو ایک پوائنٹ میں نے پک کیا سورہ مریم میں, دیر از ٹو مچ ٹو ہائی لائٹ, لیکن ظاہر ہے قرآن کی ایک ایک ورس ہی اس میں پورا کا پورا سمندر ہے اگر ہم اس میں ڈبکی لگائیں. لیکن میں نے جو ٹاپک لیا ہے وہ نماز کی امپورٹنس کے اوپر ہے. تو یہ بڑی زبردست آیا ہے, آیت نمبر 59 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ مریم کی. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر انہی کی قوم میں سے کچھ لوگ جو آگے آئے, ان کی پروجنی میں سے, ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. کیا ہے ٹرانسلیشن, لیکن ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آئے, اس جنریشن کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آئے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا, اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات, اور اپنی شہوات کو فالو کیا. فسوف یلقون غیا, اس لیے ان کے لیے بہت ڈسٹرکشن ہے. غیا بیسیکلی یہ ایک جہنم کی وادی بھی ہے تفسیر کے مطابق. تو اللہ رب العالمین یہاں پر دو چیزیں بتاتے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک انہوں نے نماز کو ضائع کیا, دوسرا وہ خواہشات کے پیچھے لگے. اس سے ثابت یہ ہوا کہ نماز خواہشات کے آگے بہت بڑی پروٹیکشن ہے. یہاں خواہشات سے مراد جنسی خواہشات, شہوات کی بات ہو رہی ہے. اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, سورہ عنکبوت میں, کہ بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے بچاتی ہے. تو ابھی ہم عمرہ پہ تھے, ماشاءاللہ ایک اسکالر ہیں وہاں پہ, شیخ احترام خالد, بہت ماشاءاللہ بڑے اسکالر ہیں. تو ہمیں یہ بڑا آنر ملا کہ ہی کیم اینڈ ہی ڈیلیورڈ اے لیکچر ہمارے گروپ کو. مدینہ میں ہوتے ہیں, پاکستانی ہیں لیکن یہ کہ شروع سے وہاں رہ رہے ہیں. امام کعبہ, ون آف دی امام کعبہ عبداللہ جوہینی, آپ کو پتا ہوگا, ان کے شاگرد بھی ہیں, قرآن پڑھایا انہوں نے. تو وی ور آنرڈ ود ہز پریزنس. تو انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کی یہ آیا بتاتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کہا دیکھو کہ اس آیت کے پس منظر, اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے تم یہ سوال کرو کہ کیا نماز جو میں پڑھ رہا ہوں وہ مجھے برے اور فحش کاموں سے بچا رہی ہے میری نماز. اگر تو بچا رہی ہے تو انشاءاللہ قبول بھی ہے اور تمہاری نماز میں جان بھی بہت ہے. لیکن اگر نہیں بچ پا رہے تو پھر اپنے آپ سے سوال کرو. اور ہر نماز جب تم پڑھو تو یہ دیکھو اس نماز پڑھنے کے بعد تم فحش اور برے کاموں سے بچ رہے ہو کہ نہیں بچ رہے. کتنا زبردست کرائٹیریا اللہ نے دے دیا. اب 5 نمازیں, 5 نمازوں کے درمیان کچھ گیپ ہے چند گھنٹوں کا. تو نماز جب پڑھ لی تو ان چند گھنٹوں میں فحش اور برے کاموں سے بچنا ضروری ہے. وہی تو نماز کا فلسفہ ہے, وہی تو نماز کے آؤٹ کم ہے.
تو اللہ ضرور بچائے گا اگر نماز میں جان ہے، اگر نماز صحیح سے پڑھی جا رہی ہے۔ اگر نہیں تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری نماز میں لاپرواہی تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ انہوں نے نماز کو نگلیکٹ کیا، ضائع کیا۔ نگلیکٹ کرنے میں چند ایک چیزیں آتی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو نگلیکٹ کرنے سے مراد ہے، ضائع کرنے سے، کہ ترک ہی کر دی نماز، اور یہ کثیر تعداد ہماری بھی کنٹری میں نماز کو ترک کیے ہوئے۔ اللہ معاف کرے، کسی دور میں ایئرز اگو میں بھی شاید انہی ٹین ایجرز میں سے تھا جن کو نماز کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ obviously we all have a past۔ تو اب بھی بہت سے لوگ ترک کیے ہوئے نماز کو، یعنی جمعہ بھی ترک کیے ہوئے۔ تو اس میں بہت خطرناک بات ہے۔ دیکھیں اس میں اسکالرز کا اجماع ہے، کنسنسس ہے کہ جو انسان نماز کو ترک کر دیتا ہے، بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی جس نے بہت عرصے سے ترک کیا ہوا ہے نماز کو، ترک کرنے سے مراد ہے جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے، عید کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے، ایک بھی نماز نہیں پڑھ رہے، تو وہ تو باقاعدہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس پہ اجماع ہے، اور یہاں تک بات ہے کہ اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا جنازہ نہیں ہوگا۔ اتنی سخت بات ہے کہ اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے۔ یہاں تک فتویٰ ہے امام ابو حنیفہ کا، آپ حیران ہو جائیں گے رحمہ اللہ، کہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا چاہیے۔ یہاں تک سخت فتویٰ ہے۔ کس کا؟ جس نے ترک کی ہے، ٹھیک ہے، ترک کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو بالکل ہی ترک کر دیتے ہیں تو انہیں تو بہت اسٹرکٹ وارننگ دینی چاہیے، اور انہیں سمجھانا چاہیے اور بتانا چاہیے انہیں۔ دوسرا، نگلیکٹ کرنے سے مراد ہے کہ ڈیلے کر کے نماز پڑھ، جیسے کہ سورہ معون میں اللہ نے کہا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہ ویل ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے وہ کہ جو نماز کو ڈیلے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہ جو نماز کو ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں۔ تو نماز ڈیلے کرنا بھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ڈیلے سے کیا مراد ہے؟ بالکل آخری ٹائم ہو تب اٹھ کے پڑھ لینا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نماز کیا بتائی، بالکل جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو وہ ایک دم اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اور جلدی سے، جس طرح وہ باقاعدہ مثال دی ہے کہ جس طرح ایک مرغی ہوتی ہے وہ ٹھونگے مارتی ہے زمین پر چارہ وہ جو بھی کھاتے ہوئے، تو اس طرح سے وہ سجدے کرتا ہے، اس طرح سے وہ نماز ادا کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ بڑی ڈینجرس بات ہے نماز کو ڈیلے کرنا، اور ایسی باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ہمیں ہارش ڈوز بھی لینی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ریالٹی چیک بھی ہو نا۔ تو ایک تو یہ ڈیلے سے نگلیکٹ سے مراد ہے کہ ڈیلے کرنا نماز کو۔ ایک چیز اور مراد ہے کہ جب دل کیا نماز پڑھ لی، جب دل کیا نہیں پڑھی، یا کبھی ایک پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 5 پڑھ لی، ٹھیک ہے نا، کبھی پڑھی ہی نہیں، تو یہ بھی نگلیکٹ کرنے میں آتا ہے۔ یعنی یو کین ناٹ ہیو یور اون چوائس، آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے نمازوں میں۔ 5 نمازیں فرض ہیں تو 5 ہی پڑھنی، اور ٹھیک ہے شروع میں صرف فرائض ادا کر لیں عادت بنانے کے لیے، لیکن کرے تو صحیح، کسی نہ کسی طرح 5 نمازیں ضرور پڑھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور سب سے پہلے نماز کا ہی کویسچن ہوگا قیامت والے دن۔ تو نماز جتنی تگڑی ہے اتنا انسان فحش اور برے کاموں سے بچ جائے گا انشاءاللہ۔ تو دیکھیں نماز میں جتنی جان لاتے جائیں، مسجد جائیں، اور فجر کی نماز یقین کریں، میں آپ کو ایک گارنٹی سے بات کرتا ہوں کہ جو انسان فجر کی نماز کیچ کر رہا ہے وہ بھی مسجد میں، انشاءاللہ بہت چانسز ہیں کہ اس کا تزکیہ قائم رہے گا اور وہ فحش اور برے کاموں سے بچے۔ اور جس انسان نے عرصہ دراز ہو گیا فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی مسجد میں، تو پھر بہت کویسچن مارک ہے اس کے اوپر کہ اس نے پھر اپنی زندگی میں تبدیل کیا کیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس نے اپنی زندگی میں کچھ خاص تبدیلی کی ہے، کیونکہ فجر کی نماز جو ہے وہ ایک تو بڑی مشکل ہے، اور جو پڑھ لیتا ہے اس کو وقت پر، اور وہ بھی مسجد جا کے، مردوں کی بات کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے کچھ تو تبدیلی کی ہے اپنی زندگی، کیونکہ اس نے جہاد کیا اپنے نفس کے خلاف، نیند کے خلاف، اور اس کو محبت ہو جائے گی نماز کے ساتھ، یقین کریں اس میں لذت ہی کچھ اور ہے۔ اور جو بڑے عرصے سے فجر کی نماز کو ترک کر رہا ہے، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں وہ بندہ اتنی برکات اور اتنی خیر سے محروم ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ وہ جو وقت ہے وہ بہت برکات اور بہت خیر کا وقت ہے، بہت خیر کا وقت۔ وہ ایسا وقت ہے کہ اب تو نان مسلمز وہ اس ٹائم اٹھتے ہیں، اور اس ٹائم جو ہے ایک خاص انرجی، نماز تو وہ نہیں پڑھتے لیکن کہتے ہیں ہمیں اس ٹائم پتہ نہیں خاص انرجی فیل ہوتی ہے، وہ انرجی ہم لیتے ہیں۔ تو دیکھیں مسلمان تو اس ٹائم اٹھ کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، فجر کی تلاوت جو ہے وہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں۔ تو فجر کی نماز پکڑ یہ بہت زبردست ٹپ ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے، نفس کے حوالے سے بہت کمال ہے فجر کی نماز، اس کو کیچ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو مقصد حیات سمجھ لگ جائے گا، آپ کو مزہ آئے گا زندگی گزارنے میں۔ اور ایک اور ٹپ کہ میں سمجھتا ہوں ہر 2 مہینے بعد کوئی ایسی لیکچر سیریز سنا کریں جس سے نا نماز میں جان آئے۔
نماز کو خشوع و خضوع بڑھے. بہت سی یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گی، استاد باجوڑ ہے بہت ہی زبردست